إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور اسے جب ہوش آتا ہے اسپتال میں تو وہ سب سے پہلے یہ غور کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، پھر وہ دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کون کون ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے اور پڑھے لکھے ان پڑھ ڈاکٹر بھی ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتا ہے تو وہ بھی یہی دیکھتا ہے میں کہاں ہوں اور میرے پاس کون کون ہے اور ان کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ ان پڑھ بھی یہی کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو کچھ سوالات فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں اور قرآن حکیم ان سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میرا اینڈ کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، میرے ارد گرد لوگ کون ہیں، ان سے متعلق میری کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ پاک نے تمہیں ماؤں کی رحموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اپنی ضروریات زندگی کا نام بھی تمہیں پتہ نہیں تھا، اس کو بھوک کہتے ہیں، اس کو پیاس کہتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دودھ مجھے مانگنا یا کیا کرنا ہے، سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس نے تمہیں سماعت و بصارت دی اور اس سننے اور اس دیکھنے کے لیے کو سمجھنے کے لیے افئدہ دیا جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کو پروسیس کرتا ہے، ایک پروسیسر دیا۔ یہ افئدہ اصل میں فؤاد جو ہے وہ فنکشن ہے اس دل و دماغ
جہاں جا کے دیکھا ہوا سنا ہوا، اس لیے فرمایا جعل لکم السمع. آدمی سویا ہوا ہو، بار بیل ہو یا موبائل کا الارم بجاؤ یا کسی نے آواز دی ہو، تو سب سے پہلے کان سنتے ہیں، کان جاگتے ہیں. اسی لیے سورہ کہف میں فرمایا نا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، آنکھوں پر نہیں. اب کانوں میں سے کوئی اندر جائے گا تو وہ جاگیں گے. کان سلا دیے ہم نے، نہ یہ سنیں نہ یہ جاگیں، نہ کان سنیں نہ آنکھیں جاگیں. اس لیے قرآن میں حکم دیا گیا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو، سننا بھی فرض، پھر اطاعت بھی فرض. سنو گے ہی نہیں تو اطاعت کیسے کرو گے؟ تو سب سے پہلے کان جاگتے ہیں، اور اس دوران وہ کر لیتے پروسیس کہ یہ کس چیز کے بعد اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، بیل ہے، الارم ہے، کسی کی کال آئی ہے، اسے دیر لگتی ہے تھوڑی سی سمجھنے کے لیے، بعد وہ الارم بند کرتا رہتا ہے اور وہ باہر بیل ہو رہی ہوتی ہے. آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آواز سنی، کان جاگے، پروسیسر نے کام کرنا شروع کیا، آواز کس کی ہے؟ فلاں کی ہے، فلاں کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، اپنا ہے پرایا ہے، پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا. آپ ایک پیپر لے کے پھاڑ دیں اسے ایسے کر کے، یا اسے کینچی سے زگ زیگ میں ایسے کر کے کاٹ دیں. جب آپ اس پیپر کو ملاتے ہیں اور اس کا ہر کونا اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی کاغذ کے. اس کے لیے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بکری چرانے والے کو پتہ چل جاتا ہے، کہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. بلکہ بچے یہ کام زیادہ کرتے ہیں. یہ جگسا جو ہوتے ہیں اور پزل جو ہوتے ہیں بچے جوڑتے ہیں جن کو، وہ یہی بچے کو سکھایا ہی پہلے یہ جاتا ہے. اس کائنات کے بارے میں جو نظریہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے، ہمیشہ سے تھی یا بعد میں بنائی ہے اور ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی، یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماسٹر کرنے کی ضرورت نہیں، پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل اس پیپر کی طرح، اس پزل کی طرح اپنی جگہ بیٹھتی چلی جاتی، اور انسان کا دل و دماغ گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. اسی طرح ورنہ اللہ پاک نے چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مقابلے میں نظریہ لے آؤ. تو اس کائنات موجود ہے نا، خدا پر شک کرتے ہو تم، کائنات تو تمہارے سامنے موجود ہے جس میں تم بھی اس کا ایک حصہ ہو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم بھی کوئی نظریہ پیش کر دیکھو کہ ایسے بنی. آج تک کوئی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا جا سکا. وسوسے اور شکوک پیدا کیے گئے ہیں لیکن کوئی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا جا سکا کہ جسے دل کے اطمینان کے ساتھ انسان قبول کر لے. باقی ہر بری سے بری بات کو بھی قبول کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اچھی سے اچھی بات کو بھی رد کرنے والے کچھ پرسنٹیج لوگوں کی ہوتی ہے. 100% جو ہے وہ لوگ کسی ایک بات پہ نہیں ہوتے. کوئی نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا، خود بخود والا کوئی نظریہ نہیں. کائنات خود سے بن گئی، دھماکہ ہوا اور اس کے بعد بننے شروع ہوئے، اور ان کے درمیان پھر وہ گریوٹی کا سسٹم اور کشش شکل، اور پھر آپس میں ان کا نسبت تناسب وجود کا، پھر ان کا گھومنا، پھر ایک خاص آربٹ کے اندر گھومنا، یہ خود فیصلے کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بچہ بھی نہیں مانتا، بڑا تو بڑا. جب تک کہ اس کے پیچھے کسی مدبر کو نہ مانا جائے کہ اس نے یہ طے کیا کہ یوں ہونا چاہیے، اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کن، اس کی کن میں اتنا زور تھا، اتنی طاقت تھی کہ اتنا طاقتور دھماکہ ہوا کہ پھر مٹیریل بننا شروع ہوا.
کائنات کے اندر جو ریئیکشن شروع ہوا، کائنات بننا شروع ہوئی، دھواں چھا گیا، پھر اس میں اس کو الگ کیا گیا، پلانٹس الگ ہو گئے. پلانٹس کے اوپر جو ہمارے سر کے اوپر جو چیز ہے سما، جو ہے سما سے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ ما فوق الراس، جو تیرے سر کے اوپر ہے وہ سما ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے، یا آپ جائیں وہاں پہ وہ دھواں ہوگا، ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ہے. ان کو الگ کیا، اور جہاں اللہ پاک نے انسان کو اتارنا تھا وہاں کے اس نے بندوبست کیے. اس زمین کو ٹھنڈا کیا، صدیوں بارش ہوتی رہی، یہاں بہت سارے جانور ہوئے، بڑے بڑے درخت ہوئے، سارا کچھ کر کے زمین کو ہمارے لیے مہد. ماں بچہ رکھنے سے پہلے خالی پنگوڑے میں نہیں رکھتی، وہ اگر امیر ہے تو کوئی اچھا سا کمبل لے کے آتی ہے، نیچے نرم نازک بچھاتی ہے، ایک اور چیز رکھتی ہے، تکیہ رکھتی ہے، پھر بچہ رکھتی ہے. غریب ہو بیچاری تو وہ اپنے ہی پرانے کپڑے رکھ کے نیچے اس کو نرم بنانے کی کوشش کرتی ہے. چڑیا ہو تو گھاس کے تنکے لا کے رکھ کے اوپر اس کے بچے انڈے دے کے بچے نکالتی. اس نے اسے ہمارے لیے مہد بنایا. اس کے اوپر انویزیبل اس نے ٹرانسپیرنٹ ڈھکن دے دیا، اونچا کر کے دیا تاکہ ہمارے جہاز وغیرہ بھی چل سکیں، اس میں ہماری ایکٹیویٹیز روزمرہ کی معطل نہ ہو. اس ڈھکن کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ تبارک میں، سورہ ملک میں آخر میں جا کے فرمایا کہ اگر اللہ پاک یہ پانی لے جائے فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر اس پانی کو کون لے کر آئے گا؟ اس نے اس زمین کی ضرورت کے مطابق پانی برسا دیا، کچھ سمندروں میں محفوظ کیا، کچھ کو برف بنا کے رکھ دیا، گرمی اور سردی کا سائیکل چلایا، بارشیں لے کر جاتی ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں وہ فریز ہو جاتا ہے، پھر گرمی آتی ہے، پھر پگھلتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، اور سب سائل کے اندر پھر وہ زیر زمین پانی ہمیں ملتا ہے. باہر سے اب پانی نہیں آئے گا، قیامت تک کی ضرورت کا پانی ایک ہی دفعہ برسا کر ڈھکن دے دیا گیا. اب یہ سٹیم بنتا ہے، اڑتا ہے، ڈیو بنتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اس کمبل سے باہر نہیں جا سکتا. اب آپ مریخ پر گئے، میں دھمکی کی بات کرتا ہوں کہ آج تو ہمیں پتا چل گیا نا، صحابہ کا اس پہ بلائنڈ فیتھ تھا. کل من عند ربنا، جو بات ہمارا رب کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. مریخ پر سمندر بھی تھے، بہتے دریا بھی تھے، جنگلات بھی تھے. پھر کسی دھماکے نے وہ سب کچھ، وہ ڈھکن اٹھا دیے اور بھک سے سب کچھ اڑ گئے. وہ چاہے تو زمین پر سے بھی اڑا سکتا. اس نے یہ ڈھکن دیا، اسے چھت کہا. ہمیں چاند اوپر نظر آتا ہے، چاند پہ جائیں تو زمین اوپر نظر آتی ہے. چاند پر سے اڑنے کے لیے اسی طرح اوپر کی طرف جانا پڑتا ہے، زمین وہاں اوپر ہے، وہاں زمین چاند نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین نیچے اور خودکشی کی طرح چھلانگ لگاتے ہیں وہاں سے، جیسے چھت کے اوپر سے سین میں چھلانگ لگاتا ہے، ایسا نہیں. وہاں وہ چاند کی طرح اوپر نظر آتی ہے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اس کو تیار کرنے کے بعد، آخر میں پھر ہماری باری ہے. اور جو اہم شخصیت ہوتی ہے، آپ کو سب سے پتہ ہے کہ صدر یا سفیر یا وزیر اعظم پہلے آ کے نہیں بیٹھتا. وہ آنے والے آتے رہتے ہیں، اور جب حال بھر جاتا ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکار اب چلیے، اب صرف آپ کی کمی ہے، کائنات سج گئی، اب صرف آدم کی کمی. اللہ نے آدم پیدا فرمایا.
یہ وہ چیزیں ہیں. اب سوال یہ ہوا کہ یہ آدم جو ہیں ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سب سے پہلے کمرہ امتحان تیار کیا گیا. امتحان کے وسائل، ذرائع، وجوہات، یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ہماری نوکریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سارا اصل میں امتحان ہے. ایک لفظ ہے سارا. آپ کا باس آپ کے ساتھ ٹھیک بیہیو نہیں کرتا، یہ ان کے امتحان ہے. آپ کے بہن بھائی پڑوسی ٹھیک طرح سے نہیں بیہیو کرتے، یہ ایک امتحان ہے. امتحان کس چیز کا؟ کہ تم پلٹ کر کیا کرتے ہو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكِ، جو تجھ سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. دکھا ذرا. تو پہلے سامان، آپ ہاسپٹل میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے سارا سامان ہوتا ہے، وہاں پہ موجود ہوتا ہے، آلات جراحی موجود ہوتے ہیں، سارا جو صفائی والا سامان، پٹیاں شٹیاں رکھ کے پھر مریض کو شفٹ کیا جاتا ہے وہاں. یہ پیٹرول یہ موجود تھا، اب ہم آئے یہ موجود تھا، ہمیں نکالنے کا پتہ نہیں تھا. ضرورت ہوئی تو ہمیں تلاش ہوئی تو رب نے وہاں پہنچا دیا. آپ نے اس کو دریافت کیا ہے، ایجاد نہیں کی، ایکسپلور کیا آپ نے. اور جو آپ کو ضرورت ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو فیول کے طور پہ آئندہ ملتی رہیں گی. قیامت تک کی ضرورتیں زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی اس زمین کے اندر اللہ نے رکھ دیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی بدبخت اس کو ڈسٹرب نہ کرے، زیادتی نہ کرے، سب قبضے میں لینے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ پاک نے گارنٹی دی ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کی ساری قوتیں اندازہ کر کے اللہ پاک نے کہ یہ انسان کہاں تک پہنچے گا، وہ ساری اس میں رکھ دی. کب سے ہم سن رہے ہیں کہ دنیا بھوکی مر جائے گی، 2000 میں دنیا بھوکی مر جائے گی، اتنی آبادی ہو جائے گی اور پیدائش اتنی. لیکن آپ نے دیکھا جو زمین سال میں ایک فصل دیتی تھی وہ اب 8 فصل دینا شروع ہو گئی. ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے سمجھا. الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. یعنی دفنانے کے لیے تمہیں مریخ میں بندے راکٹ پہ ساتھ باندھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے زمین. زندوں کے لیے بھی کافی. تو یہ اللہ پاک کا جو دیا ہوا نظریہ جو قرآن حکیم پیش کرتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ یہ دیکھی ہوئی چیز ہے ہمارے سامنے. نہیں نظر آ رہا تو اللہ نظر نہیں آ رہا نا. لہذا وہ کہتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذرا دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان میں کیا ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. جاؤ زمین میں گھومو پھرو. یہ نہیں کہا کہ مت دیکھو. جس دکاندار کو یہ ڈر ہوتا نا کہ اس کا مال جعلی ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہاتھ نہیں لگانا، بس جیسا ہے ایسا لے لو، کوئی گارنٹی نہیں. اور جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک مال ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب چیک کرو، تو گھر لے جاؤ یار، تم 2 دن بعد آ کے پھر. اسے پتا ہے میری چیز ٹھیک. اللہ یہ نہیں کہتا آنکھیں بند کرو، وہ کہتا ہے کھول آنکھ، میں نے دی اس لیے ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور فرمایا جو یہ ہوتے ہوئے کام نہیں لیتا اس کی مثال جانوروں کی سی. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن پروسیس کچھ نہیں کرتے. گائے بھینس کی طرح کھا لیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا آیا کہاں سے، کون دے رہا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، بصیرت کوئی نہیں. بصارت ہے، بصیرت کوئی نہیں. جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں کیمرے کی، اور جب آپ نے کیمرہ ریکارڈنگ پہ نہیں رکھا ہوتا، صرف اسے آن کر کے چھوڑ دیتے تو بندے کی تصویر وہاں آ رہی ہوتی ہے لیکن ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی. جانور کو تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، اگلی بات نظر نہیں آتی. انسان
اللہ پاک نے فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ یہ وہ دیکھنا نہیں ہے، ظاہر ہے ہر بندہ پانی پیتا تو دیکھ کے ہی پیتا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بادل سے تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ یہ اٹھا کہاں سے ہے؟ کھارے سمندر سے۔ میٹھا کہاں بنا؟ قانون بنایا، نمک چھوڑ کے اٹھتا ہے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کھارا کر دیتے۔ کھارے میں سے اٹھتا ہے نا، ہم ساتھ نمک بھی اٹھا دیتے، ٹھیک۔ جہاں برستا وہ ایسڈ برستا، تمہاری زمینیں فصلیں پیدا نہ کرتی، یہ تمہارے پینے کے قابل نہ ہوتا۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک عقل و دانش پہ پابندی نہیں لگاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا سیکھو۔ یہ پیدا میں نے اسی لیے کیے ہیں کہ غور کرو تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ایک امتحان ہے، بلا ابتلا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، زیادہ نہیں، بہترین عمل کون کرتا۔ نماز پڑھنی ہے، بہترین پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں حسن پیدا کردن۔ اپنی ہر چیز میں حسن پیدا کر دو، گفتگو کرو تو اسے مزین کرو، اسے ایسی خوبصورت بناؤ کہ اگلے کے دل میں بات اتر جائے۔ جو چیزیں ہمارے یہاں پکاتے ہیں ہمارے ہوٹلوں والے، یہ لبنانی بھی وہی پکاتے ہیں، وہی بکرے کا گوشت ہوتا ہے، دمبے کا گوشت ہوتا ہے، کوئی آسمان سے نہیں آتا، وہی کھیرے کٹے ہوتے ہیں، وہی پیاز کٹا ہوتا ہے۔ بات کس چیز کے؟ پریزنٹیشن کی۔ وہ مزین کر کے رکھتے ہیں اور آپ مہنگا خریدتے ہیں اسے۔ اس لیے فرمایا قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز قائم کرو، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، یہ اللہ نے عہد لی ہے، اسی طرح اچھی بات کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ منہ سے گٹر ابلنا، شکل دیکھو تو پتہ چلے کہ مفتی صاحب ہیں، منہ کھلے تو پتہ چلے گٹر سے ڈھکن اٹھ گیا ہے۔ بندوں سے بات کرنا تمہیں نہیں آتا تو اللہ سے بات کرنا تم کیسے سیکھو گے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا، ٹاک شاک ہے یہ۔ اس لیے فرمایا پہلے بندوں سے بات کرنا سیکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر اللہ سے بات کرنا سیکھو۔ اللہ کے شایان شان بات کرنا سیکھو۔ تو اولو الالباب کس کو کہتا ہے اللہ؟ اہل لب۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں لب لباب۔ 10 صفحے کا ایک مضمون ہوتا ہے اور آخری 10 سطریں اس کا لب لباب ہوتا ہے۔ جج جب فیصلہ لکھتا ہے تو 12 14 15 20 پیج لکھ دیتا ہے، دونوں طرف کے وکلاء کے پیش کیے گئے دلائل، ان کا لب لباب، اور آخر میں اپنا فیصلہ۔ یہ چند سطریں ہوتی ہیں آخر والی جو جج آخر میں لکھواتا ہے، باقی سارے دلائل وہ جو ٹائپسٹ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا لکھنا ہے، وہ دونوں طرف کے وکلاء لگا کے لکھ کے تیار کر دیتا ہے، اس میں جج کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آخری سطریں جج بالکل آخری لمحے میں جب فیصلہ سنانے اٹھتا ہے تو وہ لکھوا کے تو اس پہ سائن کرتے۔ لب لباب، انسانیت کا لب یہ ہے جو اپنے اوپر ٹوپی رکھتا ہے، جو ترا لمبا کر کے رکھتا ہے۔ جب انسان کو کھانے کو نہیں ملتا تو یہ پورا بدن کھا جاتا ہے، یہ اپنی ضرورت کے لیے گلا گلا کے، جہاں سے اسے چاہیے ہوتا ہے چربی گلا کے یہ کھاتا ہے۔
آخر میں مرتا ہے جا کر. یہ پورا بدن اس کی جاگیر ہے. یہ لبے یعنی جس میں عقل نہیں، حیوان ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مویشی ہیں، دو پاؤں پر چلنے والے جانور ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس تو تھا کوئی نہیں نا. بھائی نابینا کنویں میں گر پڑے یا کھڈے میں گر جائے تو سارے لوگ ترس کھاتے ہیں. بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی، کوئی اسے بیوقوف نہیں کہتا. دیکھنے والا اخبار پڑھتے پڑھتے چھلانگ لگا دے گٹر میں تو سارے کہتے پاگل کا پتر ہے، بنا ہوا تھا، دیکھو پڑھا لکھا، چلتے اخبار پڑھ رہا تھا، ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، یا کسی راہ چلتی ہوئی کو دیکھ رہا تھا اور گٹر میں چھلانگ لگا دی. پھر ترس نہیں کھاتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ کالانعام بل ہم اضل. اولو الالباب کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، والمشرکین، اور مکے کے مشرکوں میں سے جو کافر ہیں. یہ جب اہل کتاب اور مشرکین کی اصطلاح آتی ہے تو یہ اہل کتاب سے مکے والوں کو جدا کیا جاتا ہے. وہ جو سورہ براءہ ہے، توبہ ہے، جس میں کہا گیا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، تو وہ مشرکین مکہ اس سے مراد ہے. انہیں یہ کہا گیا کہ 4 مہینے ہیں، یا مسلمان ہوگے یا مارے جاؤ گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں. تم پر اتمام حجت ہو گیا ہے، قرآن تمہاری زبان میں آیا ہے، تم میں سے ایک فرد پر آیا ہے جس کے کردار کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو، لہذا اتمام حجت ہو گیا ہے. اب یا مرو گے، جیسا سابقہ رسولوں کا معاملہ تھا. ان کے یہاں جب قوم نبی کو رد کر دیتی تھی تو آسمانی عذاب آتا تھا. یہاں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں قتل کرو، ان کی گردنیں اڑا دو، اللہ انہیں تمہارے ذریعے عذاب دے گا. آسمان سے نہیں آئے، اب تم عذاب ہو. اب قوموں کا عروج و زوال تمہارے ذمہ ہوگا. وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ، اور تمہارے سینوں کو شفا دے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شکایت لگائی اور ماسٹر صاحب نے اس کو ڈنڈے مار دیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر ماسٹر صاحب کہیں تم ہی چنڈ مار لے بھائی، تو مزہ آ جاتا ہے نا. بہتر طریقہ تو یہ ہے ماسٹر صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور ماسٹر صاحب کہیں گے جا تار نیچے کر، تو بھی اس کو تھپڑ مار لے. اللہ نے فرمایا اب ماسٹر صاحب نہیں ماریں گے، اب تم مارو گے. قاتلوہم، چاہے وہ سامنے والا تمہارا ماموں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تم اس وقت اللہ کی تلوار ہو جو عذاب کے لیے. یہ ہے مشرکین مکہ. امیین کو جب اہل کتاب کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو مکے والے پڑھے لکھے بھی امیین ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں. یہاں امی، جس کو آپ کہتے ہیں الٹریٹ، امی اصل میں اصطلاح ہے بالمقابل اہل کتاب. قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، ان سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی اور جن کو کتاب نہیں دی گئی، امیین. ان میں سے ایک فرد امی ہے. امیین میں سے ایک فرد، چودھریوں میں سے ایک بندہ چودھری. اس لیے چودھری نہیں کہ وہ پڑھ گیا ہے، چودھری ان پڑھ بھی چودھری ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ان پڑھ ہی ہوتے. چودھری کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مربے ان کے کھانے کو روٹی ہے، غریب پڑھتا ہے. آپ اپنے دیہات میں دیکھ لیں، جن کو لوگ کہتے ہیں نائی موچی، ان کے بچے پڑھ جاتے ہیں. تو امیین کی اصطلاح اصلاً جیسے عربی کے مقابلے میں عجمی ہے، گنگا.
چونکہ عربی فصیح زبان ہے، عرب اپنے علاوہ باقی سب کو گنگے کہتے تھے، عجمی ہیں عرب، عجم۔ اب ان عجموں میں اگر کوئی پڑھ لکھ کے عربی پڑھانے والا بھی ہو جائے، عربی اسکول میں عربوں کو عربی پڑھائے، لیکن جب بھی اپنی اوریجن بتائے گا تو کیا کہے گا؟ انا عجمی۔ اس سے پوچھتے ہیں انت عربی؟ لا لا واللہ انا عجمی۔ اب وہ گنگا ہے، اس کا ترجمہ گنگا کریں گے؟ نہیں۔ اب عجمی قوم میں کے ساتھ ایک فرد ہے۔ اسی طرح امیین میں سے رسول النبی الامی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، چاہے وہ مال و دولت والے ہوں، چاہے بہت خوبصورت ہوں، چاہے صحت مند ہوں، محلات میں رہتے ہوں، بڑا ٹور ٹپا ہو ان کا، اللہ کہتا ہے یہ شر البریہ، میری ساری مخلوق میں سے یہ بدترین ہے۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کافر خنزیر سے بدتر ہے، چونکہ وہ شر البریہ ہے۔ خنزیر کا تو قصور یہ ہے کہ وہ درمیان میں ہے، وہ کتے کی طرح گوشت بھی کھا لیتا ہے، بھیڑیے کی طرح، اور جانوروں کی طرح، بکری کی طرح گھاس بھی کھا لیتا ہے، زندگی بھر گوشت مار دیں وہ گھاس پہ کھا گھاس گزارا کر لیتا، تو وہ بہیمہ بھی ہے، مویشیوں میں سے بھی ہے اور درندوں میں سے بھی ہے۔ ہمیشہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے جب کہا جاتا بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کیے گئے، تو کہتے تھے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ تم اس کو کتوں میں رکھو، درندوں میں رکھو، اس لیے اس کا نام لیا گیا، ورنہ وہ کوئی بستہ بے کا مجرم نہیں ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا پیدا کرنا، وہ کنفیوژن دور کی گئی اس کا نام لے کر کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ گھاس بھی کھاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس میں بکریوں والی بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے دانت بھی باقاعدہ بھیڑیے والے ہیں، اس لیے تم اس کو ان کے ساتھ گنو اور اسے مت کھاؤ، اس لیے اس کا نام لیا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی جرم کرتا تھا، یہ بھی جرم ہے، جرم کیا وہ شعور کے ساتھ جرم کرتا ہے۔ کتے کو کتا پیدا کیا اللہ پاک نے، تو کتا سوچ سمجھ کے کتا بنا اسکول سے بھاگ کر، اس طرح خنزیر اپنی مرضی سے ووٹ دے کر وہ خنزیر بنا ہے؟ نہیں، وہ کی کنفیوژن تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی خنزیر سے بھی بدتر ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خنزیر بھی شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے خنزیر بنایا ہے، مجھے بے نمازی نہیں بنایا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا، جب کافر ہو گیا تو شر البریہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ قانونی کافر نہیں ہے، اخلاقی کافر، دنیاوی کافر نہیں، آخرت کا کافر، یعنی دنیا میں اس کا نقاب برقرار رہے گا، وہ حالانکہ اس میں کہا گیا ہے، سعودیہ کا فتویٰ ہے کہ اتنے دن اگر وہ نماز چھوڑ دیتا تو بیوی خلا کا دعویٰ دائر کر سکتے، قاضی کو اطلاع دے سکتے میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، سپریشن کروا دی جائے گی باقاعدہ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، دیکھیں اس کے لیے کوئی پولیس نہیں بلائی گئی، اس کے لیے اخلاقی دباؤ ڈالا گیا کہ اس کی گواہی نہ قبول کی جائے، وہ فاسق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں گے نکاح میں کہتے ہیں جی لڑکے کی طرف سے کون ولی ہے، لڑکی کی طرف سے کون ولی ہے، گواہ سامنے آئے جی، اور مولوی صاحب کہہ دیں، جو کہ وہ کہہ سکتے نہیں، ان کی مجبوری ہے، پیشہ ورانہ مجبوریاں ہوتی، کیا کہ بیچارے نے روٹی نہیں کھانی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا تو دوسرا کرا دے گا۔ رشوت کیوں چلتی ہے؟ اسے پتہ ہے ایس ایچ او کو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو ڈی ایس پی کھا کے یہ کام کر دے گا، تو میں ہی کھا لیتا ہوں۔ اگر اسے پتا نا کہ میرے اوپر بھی دیانتدار بیٹھا ہے تو کہ نہیں کرنا بھائی، یہ کام غلط ہے۔ اسے پتا ہے یار میں نہیں کروں گا، میں اپنا چولہا کیوں بجاؤں،
وہ دوسرے نے کر دینا. ابھی میں ڈیوٹی ختم کر کے جاؤں گا, دوسرے والا جو ہے آنے والا سب انسپیکٹر یہ کام کر دے گا, تو میں ہی کر لیتا ہوں, خالی جیب کیوں گھر جاؤں. مولوی بھی سمجھتا ہے کہ یار میں نہیں پڑھاؤں گا, یہ مجھے نکال کے دوسرا مولوی لے آئیں گے, وہ مولوی کر دے گا کام. اگر وہ کہہ دے کہ صاحب آپ گواہ نہیں بن سکتے, آپ نماز نہیں پڑھتے, کتنی بےزتی ہوتی ہے, ذلیل ہو جاتا بندہ. جنازہ پڑھا اور مولوی کہتا ہے جی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا, نماز نہیں پڑھتا تھا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا, نہ کوئی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. یہ ذلت تھوڑی ہے کہ مر کے پڑا اور وہ کہتا میں جنازہ نہیں پڑھتا. اس کے بعد کوئی نماز چھوڑنے کی جرت کرے گا؟ کیوں عبداللہ ابن ابی آ کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, پیار سے نہیں پڑھتا تھا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, یہ تو ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے نماز میں آتے ہیں, حاضری لگوانے جس طرح بستہ بے کا مجرم تھانے جاتا ہے. مجبوری ہے ان کی, اب وہ مجبوری ختم ہو گئی. چونکہ لوگوں کے اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ضمیر جگانے کی ضرورت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کا عمل ان کے ایمان کا گواہ ہے. یہ بہترین مخلوق ہیں, چاہے پاؤں میں جوتا نہ ہو, چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, گاڑی پرانی ہو, گھر کی جگہ جھگی ہو, اللہ پاک فرماتا یہ میری بہترین مخلوق ہے. اسی طرح صاحب لب کون ہے؟ جو رب تک پہنچ گیا ہے وہ عقل مند ہے, وہ انٹلیکچول ہے, وہ ریشنلسٹ ہے. اور جو پڑھ کے بھٹک گیا ہے وہ جاہل نہیں, ابو جاہل ہے. یعنی اللہ کے یہاں پی ایچ ڈی کی سند دیکھ کر نہیں کہا جاتا کہ ہاں یہ انٹلیکچول ہے, ایمان دیکھ کر کہا جاتا کہ ہاں یہ عقل مند ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم اولو الالباب, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ذہین ہیں, جو عقل مند ہیں, جو صاحب لب ہیں, جو اصل بات تک پہنچ گئے. صاحب تھے دیہات میں, چوپال ہوتی ہے, بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی بیٹھتے تھے ان کے پاس, کہانیاں سننا کرتے تھے. تو کوئی بچہ اس گاؤں میں سے چلا گیا, شہر سے پڑھ کر جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اسی بابے کے گرد پھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کہانیاں سن رہے ہیں. تو اس نے چاہا کہ ذرا بابے کی طرف سے ہٹا کے توجہ اپنی طرف کر لے نوجوانوں کی, کہ یار ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں, ذرا ہماری بھی سنو. تو اس نے کہا کہ سنو یار, یہ جو مکھی ہوتی ہے نا, اس کا ہماری طرح ایک عدسہ نہیں ہوتا بلکہ پورز ہوتے ہیں اس کے, چھوٹے 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 کر کے اس کے لینسز ہوتے ہیں, اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اس لیے وہ بالکل ایسے کر کے لگے ہوتے ہیں, آپ جتنے زور کے ساتھ ماریں اسے وہ چیز بالکل آہستہ آہستہ سلو موشن میں آتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ نکل جاتی ہے, آپ مار نہیں سکتے اسے. وہ سوراخوں والا جو چانبا آپ مارتے ہیں نا, وہ ایسے جب آتا ہے تو اپنے پیچھے بالکل راکٹ کی طرح ویکیوم بنا لیتا ہے, وہ اسے کھینچ کے مارتا ہے, اس لیے اس سے ماری جاتی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں اتنے 100 عدسہ فٹ ہوتا ہے, مکھی کی آنکھ میں اتنے 100 عدسہ ہوتا ہے. وہ بزرگ بولے لعنت ایسے عدسوں پر, بیٹھتی پھر بھی جا کے گندگی پر ہے. اس تعلیم کو کرنا کیا ہے جو انسان کو رب سے دور لے جائے؟ وہ تعلیم نہیں, وہ جہالت ہے, شکل تبدیل کر کے آئی ہے. ان کو اللہ پاک کہتا ہے کہ پھر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, اس کائنات کا سب سے پہلا سوال میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں, یہ میرے ارد گرد کیا ہے, کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, یہ وہ سوالات.
قرآن ان کو ڈسکس کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اتنی عمارتیں بناؤ، اس میں اتنے ستون بناؤ، یہ کوئی فزکس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ بایو نہیں ہے، یہ میتھ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو جو بنیادی سوال ہیں جن کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے وہ دیتی ہے۔ باقی چیزیں انسان کے اپنے اندر آلریڈی رکھ دی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ جو چیز اس نے پہلے رکھ دیا کہ یہ ضرورت کے وقت خود پھوٹے گی، اس کا کتاب میں ذکر نہیں کرتا، وقت ضائع نہیں کرتا۔ اولاد سے پیار ہمارے اندر سے پھوٹتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ اسے پیار کرو، کہا تھوڑا کرو۔ پیار اولاد کا ہمارے اپنے اندر رکھا گیا ہے، لیکن اسی طرح گھر بنانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ گھر بناؤ، پتہ ہے چڑیا بناتی ہے، انسان بھی بناتے، فکر ہوتی ہے اسے گھر بنانے کی، کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو چیزیں انسان کو پتہ نہیں ہیں، جن کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، ان کو بار بار ریممبر کروایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تذکرہ، ذکرہ۔ دیکھو تم ایک مقصد کے لیے آئے ہو، ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارا انویسٹ ہو رہا ہے، تمہیں ٹائم دے کر بھیجا گیا، تمہارا اصل سرمایہ وقت ہے، اور وقت کو ہی تم ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اس وقت کا صحیح استعمال بتانے کے لیے انبیاء آئے ہیں، گھروں کے ڈیزائن بتانے کے لیے نہیں آئے، وہ انسان خود سوچتا ہے، وہ عمرانی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے جانے میں یا رات کے اختلاف میں، رات اندھیری کیوں ہے، دن روشن کیوں ہے، یہ کس نے لائٹ جلائی ہے، کون وہ لیمپ لے کر آتا اور پھر وہ لیمپ لے جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آتا ہے یا کسی نے وہ نظام بنایا ہے کہ وہ بندھا ہوا اس سسٹم میں۔ یہ وہ سوچیں ہیں جو انسان کو آتی ہیں، انہی سوچوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ انسان تو ہر نفع دینے والی چیز کو اور ہر نقصان دینے والی چیز کو پوجتا ہے، سانپ سے ڈر گیا، سانپ کی پوجا شروع کر دی، ہندو سانپ کو پوجتے ہیں، آگ نے نفع دیا تو آگ کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح درخت نے نفع دیا، درخت کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ یہ تو نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں، نفع نقصان تو اللہ دیتا ہے۔ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے بت، بادشاہ کو پتا چلا، کہا بھئی یہ کس نے کیا ہے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تھوڑا ظالم بھی بڑا ہی ظالم ہے بھئی، نہیں ہوتا ہے آدمی کوئی ایک آدھا عضو توڑتا ہے، اس نے تو سب چورا بنا کے رکھ دیے، بہت ہی ظالم تھا، ذرا ترس نہیں آیا اسے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا برا بلا کہتا رہتا، اسی نے کیا ہوگا، ظاہر باقی تو ڈرتے ہیں نا۔ قال فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ذرا لوگوں کے سامنے لاؤ اسے تاکہ اس کا حشر دیکھے۔ انہوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ سروس آپ نے کی ہمارے آلیہ کی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، کسی بڑے نے کیا ہوگا یہ کام، بلکہ یہ کسی بڑے فنکار کی فنکاری ہے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تم انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے بھائی؟ ہمیشہ جب بچے اب رو رہا ہو تو کس سے پوچھتے ہیں آپ؟ مجمع سے کس کو کس نے مارا، یا بچے سے پوچھتے ہو کس نے مارا تمہیں؟ کہا فاسألوهم، ان سے پوچھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کی بولتی بند ہو گئی۔ فرجعوا الى انفسهم، انہوں نے اپنے ضمیر کو ریوزٹ کیا، قالوا انکم انتم الظالمون، ان کے ضمیر نے کہا کہ تم بڑے ہی ظالم ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو جو اتنا بے بس ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔